الحمد لله الذي كفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما۔ پچھلی جو آیت ہم اور آپ نے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھی ہے وہ آیت الکرسی ہے جو قرآن کی سب سے جامع، سب سے عظمت والی، سب سے زیادہ معنی خیز آیت ہے، جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو، اللہ کے معبود حقیقی ہونے کو، ان تمام چیزوں کو بڑے ہی واضح انداز میں بیان کیا گیا تھا۔ اسی اللہ کو ایک ماننے، ایک جاننے اور اسی کی عبادت کرنے کے لیے جو دین اللہ نے دیا ہے وہ دین اسلام ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید پر ہے تو وہ دین اسلام پر ہے، اگر کوئی توحید پر نہیں ہے تو وہ دین اسلام پر نہیں ہے، وہ دین اسلام پر نہیں ہے۔ اب ان تمام باتوں کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہا ہے کہ کیا اس توحید کو بطور فورس، بذریعہ طاقت اور قوت کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے؟ کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس دین کے اندر داخل ہو جائے جس کو دین اسلام کہتے ہیں؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب یہ بات بیان فرمائی کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ رب العالمین کے معبود حقیقی ہونے کے بہت سارے دلائل دیے گئے۔ حقیقی معبود اللہ رب العالمین ہی ہے، اور یہ کہ یہ دین اسلام اللہ نے نازل کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے مسلم لوگوں کو یہ حکم دیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ الدین کے اندر الف لام جو ہے یہ عہد کا ہے، یعنی عام دین نہیں، وہ دین جو عہد ذہنی ہے دین اسلام میں۔ لا اکراہ فی الدین، دین اسلام میں کوئی دباؤ نہیں ہے، کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے، اس دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں۔ یہ قرآن کی، دین اسلام کی وہ عظیم تعلیم ہے جس کی مثال دنیا کے اندر کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ دیکھیں گے کہ جب دنیا کے دوسرے مذاہب کے ماننے والے طاقت اور قوت میں آ جاتے ہیں تو لوگوں کو مجبور کرتے ہیں اپنے دین کے اندر داخل ہونے کے لیے، اور اپنی طاقت کا استعمال کر کے وہ لوگوں کو اپنے مذہب اور دین کے اندر کیا ہے داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین، اس دین اسلام میں کوئی زور و زبردستی نہیں، مجبور نہیں کیا جائے گا۔ ایک تو یہ کہ یہ دین مجبور اس چیز پر کیا جاتا ہے جس کے حقائق واضح نہ ہو، جس کی تصویر صاف نہ ہو، جو لوگ پسند نہ کرتے ہوں،
آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس پر آپ کو مجبور کرنا کیا ہے؟ جو چیز واضح نہ ہو، جس کے حقائق واضح نہ ہو، جو سمجھ میں نہ آ رہا ہو، جو آپ کی طبیعت نہ کر رہی ہو، اس پر جب آپ کو مجبور کیا جائے تو بات سمجھ میں یہ جو ہے غلط ہے. لیکن یہاں تو معاملہ ہے کہ دین کے حقائق بالکل واضح ہیں، دین کی تعلیمات کیا ہے؟ بالکل واضح ہے. اس لیے اس دین کے اندر کسی کو طاقت اور قوت کے بلبوتے پر بائی فورس اور اس کے ذریعے سے اسلام میں داخل کرانے کی ضرورت نہیں ہے. برغبت جو آدمی داخل ہونا چاہتا ہے، بخوشی جو آدمی داخل ہونا چاہتا ہے، وہ اس دین کے اندر داخل ہو، کیونکہ اس دین کی تعلیمات بالکل واضح ہیں. اگر کوئی آدمی داخل ہو گیا جبر اور اقرار کی حالت میں تو وہ تو اس کے دل کے اندر اسلام بیٹھا ہی نہیں، اسلام اس کے دل کے اندر آیا ہی نہیں. اور جس کے دل کے اندر اسلام آ گیا پھر آسانی سے اس کے دل سے اسلام نکلتا نہیں. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے کی بات ہے، ظاہر ہے مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ ہے. تو ایک مسلم شخص نے ایک کافر کو پکڑا اور کہا تمہارے پاس دو ہی آپشن ہے، یا تو اسلام میں داخل ہو جاؤ یا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا. اب کافروں کے ہاں تو جان کی ویسے بھی بڑی قیمت ہے، ایک مسلمان آدمی تو جان اللہ کے لیے دے دیتا ہے، ان کے پاس تو لے دے کر کے سب دنیا ہی ہے. اور دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ان کے لیے؟ سانس ہے. سانس چلے گی جبھی دنیا سے محفوظ ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے. تو اس مسلم شخص نے کہا یا تو اسلام کی آغوش میں آ جاؤ یا میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں. اب وہ قتل کرنا کب پسند کرے گا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں مسلمان ہو جاتا ہوں. مسلمان ہو گیا ظاہری طور پر. پھر کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ وہ تو مسلمان ہوا ہی نہیں، اپنے دین پہ قائم ہے. مسلم نے دوسری مرتبہ سے ملاقات کی. اب کہا تمہارا قتل واجب ہو گیا، ضروری ہو گیا، کیونکہ تم اسلام میں آنے کے بعد مرتد ہو گئے ہو، اور اسلام میں مرتد ہونے کی سزا یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے. اس کو اچھی طریقے سے ملا لیجئے تاکہ لوگوں کو سمجھانے میں آسانی ہے. یہ دور ایسا ہے جس میں آپ کو اسلام کی تصویر کو اور زیادہ ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. اسلام میں مرتد کی سزا کیوں ہے؟ قتل ہے، کیونکہ اسلام میں ہے ہی نہیں کہ آپ طاقت اور قوت سے کسی کو اسلام میں داخل کریں. ہر آدمی کے لیے کھلا میدان ہے، جس کی اپنی طبیعت ہو اسلام میں داخل ہو. اگر طاقت اور قوت کا معاملہ ہوتا، زور اور زبردستی کا معاملہ ہوتا تو اللہ کے پیغمبر اپنے چچا کو اسلام میں ہر حال میں داخل کر دیتے. کتنے چچا آپ کے بہت بعد میں اسلام قبول کیے. عباس بن عبد المطلب اسلام کی آمد کے تقریباً 20 سال کے بعد اسلام میں داخل ہوئے. یہ زور زبردستی کا معاملہ ہے ہی نہیں. تو اب مسلم شخص نے اس سے کہا کہ تمہارے قتل کیا جائے گا، کیونکہ اسلام میں ارتداد کی سزا یہ کہ اسے قتل کر دیا جائے. کہا ٹھیک ہے، لیکن جو ہے مجھے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، آپ مجھے امیر المومنین کے پاس لے چلیے، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے پاس لے کر چلیے. جب ان تک معاملہ اور قضیہ اور میٹر پہنچا تو اس کافر شخص نے پوری بات بیان کر دی اور کہا کہ اس نے مجھے دو آپشن دیا کہ یا تو اسلام میں آ جاؤ یا میں تمہیں قتل کر دیتا ہوں. جان بچانے کی خاطر میں اسلام میں آ گیا. میں تو اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا کبھی، تو مجھے اسلام سے نکلنے پر سزا کیوں دی جائے؟ آپ ارتداد اس کو کہتے ہیں، مرتد اسے کہتے ہیں جو مسلم ہو جانے کے بعد دوبارہ کافر ہو جائے. تو میں تو کسی دن اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا تھا. اس دن تلوار کے زور پر جان بچانے کی خاطر میں نے ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، اسلام میرے دل میں کبھی آیا ہی نہیں. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے فیصلہ کیا کہ اس کی بات بالکل درست اور صحیح ہے، اس کو چھوڑ دیا. اسلام میں کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ایسے ملکوں کی حالت کو آپ دیکھیں جہاں پر پوری شان اور شوکت مسلمانوں کی تھی، پوری طاقت مسلمانوں کی تھی، کافر محکوم تھے، جزیہ اور ٹیکس دے کر رہتے تھے، لیکن مسلمانوں ان پر کوئی دباؤ، کوئی پریشر نہیں ڈالا کہ آپ اسلام قبول کر لیں. ایک یہاں تک کہ اس میدان میں اسلام کی تعلیمات اتنی صاف و شفاف ہیں
کی جنگ کے حوالے سے بھی یہ بتایا گیا کہ صرف اسی کو قتل کیا جائے، اس سے لڑائی کی جائے جو تم سے لڑائی کرے۔ جب ہمارے دین میں، جیسا کہ پچھلی بار ذکر کیا گیا تھا غزوہ احد کے سلسلے میں، کہ جتنی جنگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑی ہیں، دونوں طرفین ملا کر کے 600 سے لے کر کے 1300 کی تعداد سیرت نگاروں نے بیان کی۔ صرف اتنے ہی لوگ جو ہے قتل کیے گئے ہیں، دونوں طرف ملا کر کے، مسلمان اور کافر دونوں طرف ملا کر کے، کیونکہ اسلام کی تعلیمات کا یہ حصہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو اسلام لانے پر مجبور کیا جائے۔ مدینے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت قائم ہو چکی ہے، آپ کے ساتھ کفار رہ رہے ہیں، یہود رہ رہے ہیں، نصارہ ہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے دوسرے علاقوں میں آپ دیکھیں جہاں مسلم ہیں اور ان کے ساتھ کافر لوگ رہ رہے تھے۔ ہندوستان جیسے ملک کو آپ دیکھیں، آپ کو دیکھ کر کبھی لگتا ہے کہ یہاں 700 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہوگی؟ ہندوستان کی جو تصویر ہے، جو نقشہ ہے، کیا آپ کو بتاتا ہے یہ کہ یہاں 700 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہوگی؟ ظاہر ہے اتنی بڑی تعداد میں لوگ موجود ہیں، آج بھی جو فیصد ہے وہ 13 14 15 بتاتے ہیں۔ ایک ایسا ملک جو ابھی 100 150 سال سے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکلا اور اس سے پہلے مسلمانوں کے قبضے میں تھا، وہاں کی صورتحال یہ کہ مسلم پاپولیشن اور تعداد یہ ہے اور غیروں کی تعداد نہیں زیادہ، کیونکہ اسلام میں زور و زبردستی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ کوئی آدمی اپنی طبیعت سے اسلام لاتا ہے تو اچھی بات ہے، نہیں لاتا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے بھی کہ کوئی معمولی سا بھی عقل مند آدمی، کوئی معمولی سا بھی عقل مند آدمی اسلام میں غور و فکر کر لے اور تھوڑے وقت کے لیے وہ مقارنہ کر لے دوسرے ادیان سے، جس بھی دین کا وہ ماننے والا، ایک لمحے کے لیے مقارنہ کر لے تو اس کو اسلام میں آنے میں وقت نہیں لگے گا۔ اگر کوئی شخص تھوڑے لمحے کے لیے مقارنہ کر لے، اسلام میں غور و فکر کر لے اور عقل سلیم اس کے پاس ہو تو بڑی آسانی کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ آپ خود دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو لوگ مسلم ہو رہے ہیں، صحابہ کے زمانے میں، آپ کو لگتا ہے کہ کیا انہوں نے پوری عمر لگا دی کھپا دی اسلام کو جاننے میں؟ 100 سال 50 سال 30 سال 40 سال 10 سال پڑھنے کے بعد وہ اسلام میں داخل ہوئی؟ ذرا اپنی عقل کا استعمال کیا جو اللہ نے دیا، کمپیئر کیا، اسلامی تعلیمات کو دیکھا اور جانا، اور فوری طور پہ کیا ہے ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائی آگے کہ یہ کوئی جو ہے دنیاوی دین نہیں، یہ آسمان کا دین ہے۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے شاعر، لبیب، حکیم، سب کچھ کہا جاتا تھا، کانوں میں روئیاں ٹھوس کر کے گھومتے تھے۔ لوگوں نے کہہ رکھا تھا کہ بھائی دیکھو یہاں ایک دیوانہ آدمی ہے، ایک مجنون آدمی ہے، کہیں اس کی باتیں تمہارے دل میں لگ نہ جائیں، تو کانوں میں روئیاں ٹھوس کر کے گھومتے تھے۔ اتنا بڑا شاعر عرب کا۔ ایک دن سمجھ میں آیا کہ بھائی میں ایک سمجھدار آدمی ہوں، شاعر تو عقل مند ہوتا ہے، تبھی تو اپنی جو ہے چند اشعار میں بڑی بڑی باتیں کر دیتا، بیوقوف تو نہیں کر پائے گا نا۔ تو کہا میں دنیا مجھے لبیب، حکیم سب کچھ کہتی ہے اور میں کانوں میں روئیاں ٹھوس کر کے گھوم رہا ہوں، ذرا سنو تو صحیح کہ آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں۔ اور کان سے روئیوں کو نکالا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ آخر آپ کیا پیش کرتے ہیں، کیا پیغام ہے آپ کا؟ اور جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیغام پیش کیا، خطبہ مسنونہ پڑھا، اتنا متاثر ہوا کہ یہ تو کوئی انسانی کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ میں عرب کا زبردست شاعر، بڑے شاعروں میں میرا شمار ہوتا ہے، میرا کلام عربی ہے، میں عربی زبان میں گفتگو کرتا ہوں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو عربی پیش کر رہے ہیں یہ کلام ہے، یہ انسان کے کلام سے مشابہت ہی نہیں رکھتا۔ میں تو جانتا ہوں نا کہ میں کس طرح کا کلام پیش کر سکتا ہوں، ایک شاعر کیسی گفتگو کر سکتا ہے۔ یہ جو کلام میں پیش کر رہا ہوں اور یہ کلام جو پیارے رسول پیش کر رہے ہیں، دونوں میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کلام اللہ اور کلام الخلق برابر ہو جائے، انسانوں کی بات اور اللہ کی بات برابر ہو جائے؟ کیسے ہو سکتا؟ اور چنانچہ وہ چند لمحوں میں جو اس نے اللہ کے پیغمبر سے سنا اور اسلام کی آغوش میں آ گیا۔ تو یہ فرق ہے کہ دنیا میں جتنے بھی ادیان ہیں سب لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے، جہاں فالٹ، مسٹیک، غلطیاں بڑی بڑی،
اور ساری کائنات مل کر کے اسلام میں 1400 سال سے غلطیاں نکال رہی ہیں لیکن کہیں کامیابی نہیں مل پاتی. آپ سوچیں کہ دنیا کا شاید باید کوئی ایسا دھرم اور دین ہوگا جو اسلام کے پیچھے نہ لگا, بس آپ کو نظر نہیں آتا. نہ کوئی اسلام کے حت میں نہیں, سب اپنے اپنے طور پر کیا ہے اسلام سے دشمنی کا اظہار کسی نہ کسی انداز میں کرتے رہتے. وہ لوگ جن کے پاس خود آسمان کی چند چیزیں موجود ہیں, یہود و نصارہ, وہ بھی بڑے دشمن بنے بیٹھے ہوئے. تو اس طریقے سے جو انسان کا کلام ہے, اللہ کا کلام ہے, اس میں اس کو فرق نظر آ اور اسلام کی آگوش میں آ گئے. اسی طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں, آپ جتنے بھی لوگ اس زمانے میں مسلمان ہوئے, بعد میں مسلمان ہوئے, بہت وقت نہیں لگا. آپ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے کیا کہا, یہ بڑا جادوگر. کیا کہا, یہ بڑا جادوگر. اور فرعون کو کیا سمجھ میں آیا, اس نے دنیا کے سارے چنیدہ اور سلیکٹڈ جادوگروں کو بلا دیا. اب جادوگر جانتا ہے نا کہ جادو کیا ہے اور کیا جادو نہیں ہے. اور جب اکٹھا ہو گئے, ایک وہ جو دنیا کے سلیکٹڈ جادوگر تھے, چنیدہ جادوگر تھے, اور ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کا کلام پیش کرنے والا ہے, جس کے پاس اللہ کا معجزہ ہے. اور جب دونوں نے اپنے اپنے کرتب دکھانے شروع کر دیے, تو پہلے جادوگروں نے دکھایا, اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر لاٹھی رکھی تو اژدہا بن گیا, اور سارے جادوگروں کا جادو ختم ہو گیا. اب ان کو ہر آدمی جس فیلڈ اور میدان کا ہوتا اسی معلوم ہوتا. اب یہ دنیا کے سلیکٹڈ جادوگر تھے. اب دیکھیں لمحہ, اسی لمحے میں وہ فرعون سے یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم غالب ہو گئے تو آپ ہمیں کیا دیں گے, کیا ریوارڈ ہوگا, کیا انعام ہوگا. کہا کہ اگر تم غالب آ گئے موسیٰ پر تو تم ہمارے قریبی ہو گئے, تو فرعون کے قریبی بن جاؤ گے. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے عصا اور لاٹھی ڈنڈے کو زمین پر رکھا تو صورتحال بالکل بدل گئی. اور وہ چونکہ دنیا کے سلیکٹڈ جادوگر تھے, جیسے طفیل کو یہ معلوم ہو گیا کہ شاعری نہیں ہے, ایسے جادوگروں کو معلوم ہو گیا کہ جادو نہیں تھے, یہ جادو نہیں. اور اسی وقت وہ ایمان لے آئے. اسی وقت کیا ہے, وہ ایمان لے, اور یہ سمجھ گئے کہ یہ تو مخلوق ہے, اس طاقت کو دینے والا جو ہوگا وہ کتنا عظیم ہوگا. اسی لیے جب وہ ایمان لے آئے, سارے جادوگر سب لے آئے ایمان, تو فرعون نے کہا کہ تم لوگ میری اجازت کے بغیر ایمان لائے, تم ہمارے لیے آئے, ہمارے کام کے لیے, ہماری فرض پہ آئے تم, اور تم ہمارے ہی دشمن کے ساتھ ہو گئے. لَأُصَلِّبَنَّكُمْ, میں تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا, تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹوں گا. کہا کہ فَقْدِ مَا أَنْتَ قَادٍ. اب دیکھیے ایک لمحے میں ایمان ہوتا کیا ہے. جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے, اللہ کو جان لیتا ہے, دین اسلام کو جان لیتا ہے, تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے باقی کوئی دین ہے ہی نہیں, باقی تو لوگوں کے بنائے ہوئے دین ہے. اب ایک لمحے میں وہی ایک ہی میٹنگ, ایک ہی جلسے میں کیا ہو رہا ہے کہ پہلے فرعون سے گفتگو یہ ہو رہی تھی کہ کیا ملے گا اگر ہم غالب آ گئے, اور جب ایمان میں داخل ہو گئے, سمجھ میں آ گئی بات, تو فرعون نے کہا کہ ہم تمہیں یہ سزا دیں گے, وہ سزا. کہا کہ فقد ایمان تقاض. ٹون بدل گیا, آواز بدل گئی, لہجہ بدل گیا. کہا جو کرنا چاہے کر. فرعون کو کہہ رہے فقد ایمان تقاض, جو تو کرنا چاہتا کر. انما تقضی هذه الحیات الدنیا, تیرے پاس جو طاقت ہے نا اسی دنیا میں جو کچھ تو کرنا چاہتا کر سکتا ہے, جو کچھ کرنا چاہے تو کر لے. آپ نے دیکھا کہ یہی چیز ہے کہ اسلام میں بزور اور طاقت سے داخل کرنے کرانے کی ضرورت ہی نہیں. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی, اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبائیں گے. آپ یہ مت سوچیں کہ اسلام پر اتنے حملے ہو رہے ہیں تو صرف آپ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آئے, نہیں, بلکہ اس سے بھی اسلام کی تصویر کیا ہے, صاف ہوتی ہے. لوگوں کو اسلام کو جاننے کا موقع ملتا ہے. جتنے بھی حالات بنتے ہیں 9/11 کے بعد بھی دیکھیے کتنے لوگوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا, ریڈ کرنا شروع کیا, بڑی تیزی کے ساتھ کیا ہے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اس لیے اسلام کے مزاج کے خلاف ہے کہ زور و زبردستی کسی کو اسلام میں داخل کیا جائے, یہ اسلام کے مزاج کے خلاف ہے. اسی لیے کہا لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی
اکراہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ قد تبین الرشد من الغی، کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی. کیونکہ ہدایت کیا ہے؟ گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. الغی کہتے ہیں الانحماق فی الباطل، باطل کی طرف، باطل میں آدمی کیا منہمک ہو جائے، مشغول ہو جائے. گمراہی کو، ضلال کو، جہل کو، ان تمام چیزوں کو غی کہتے ہیں. تو قد تبین الرشد من الغی، اسلام میں کیوں زبردستی نہیں ہے؟ کیونکہ ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے. ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی ہے، بالکل کلیئر ہے یہ دین. انا ہدیناہ السبیل اما شاکر و اما کفور، ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، جو چاہے شکر گزاری کرے اور جو چاہے ناشکری کرے، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے. وہ ہدیناہ النجدین، دونوں راستے ہم نے دکھا رکھے. تو ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ راستہ دکھا دیا ہے، اور جو راستہ اختیار کرنا چاہے وہ کرے. ابو طالب ایمان میں داخل نہیں ہوئے، اسلام نہیں لائے، کوئی زور زبردستی نہیں رہی. کتنے بڑے بڑے لوگ گزر گئے جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے، کوئی زور زبردستی نہیں رہی. سعد بن ابی وقاص اتنا پریشان رہے لیکن اپنی ماں پر کوئی فورس اور دباؤ نہیں کیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پریشان رہے لیکن ماں پر کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشان نہیں. کتنے ایسے لوگ تھا ہی نہیں، یہ مزاج ہی نہیں اسلام کا تھا. بلکہ اس آیت کے شان نزول میں ایک روایت آتی ہے، صحیح ابن حبان وغیرہ کے اندر موجود ہے، کہ انصار جو تھے، انصار کے ہاں حمل ٹھہرتا نہیں تھا. بچے یعنی عورتیں جب پریگننٹ ہوتی تھی تو بچہ ضائع ہو جاتا تھا، یا بہت کم اولاد ان کے یہاں ہوتی تھی، یا ہوئی تو فوراً فوت ہو جاتی تھی. تو ان عورتوں نے اب نظر اور منت کا سہارا لینا شروع کر دیا. اب چونکہ انصار و مہاجرین جو اس زمانے میں تھے، اوس اور خزرج، یہ لوگ جو تھے مدینے کے قبیلے، تو یہ وثنیون تھے. یہ کیا کرنے والے تھے؟ یہ شجر حجر وغیرہ کی عبادت کرنے والے تھے، مورتیوں کی پوجا کرنے والے تھے. اور ان کے ساتھ رہنے والے یہودی تھے جن کے پاس کسی نہ کسی صورت میں کیا ہے، آسمانی دین موجود تھا. تو ان کو یہ احساس تھا، وثنیوں کو، بت کی عبادت کرنے والے لوگوں کو، کہ ہمارے دین سے یہ بہتر دین ہے، یہودیت کیا ہے، ہمارے دین سے بہتر ہے. تو ان عورتوں نے یہ نظر اور منت مان لی کہ اگر اولاد ٹھہر گئی، اولاد زندہ رہی، تو ہم اس کو یہودی بنا دیں گے، ہم اس کو کیا ہے، یہودی بنا دیں گے. چنانچہ اس طریقے سے کئی اولاد کیا ہے، یہودیوں کے حوالے ہو گئی. بچہ پیدا ہوا زندہ رہ گیا تو یہودیوں کے حوالے، بچہ پیدا ہوا زندہ ہوا تو یہودیوں کے حوالے. تو جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے ان کو جلا وطن کر دیا، مدینے سے نکالا جب ان کو، تو یہ ہوا کہ نہیں، اپنے بچوں کو زبردستی وہ اسلام میں داخل کرنے لگ گئی. جن کو انہوں نے یہودیوں کے حوالے کیا تھا، نہیں تم مسلمان ہو کر یہی رہو، یہودی رہو گے تو چلے جاؤ گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ یہودیوں کو نکال دیا جائے. تو جن قبیلوں کے پاس انصار کے بچے موجود تھے بصورت منت، جن عورتوں نے منت مان رکھی تھی، انہوں نے اپنے بچوں کو یہودیوں کے پاس رکھا تھا. اب جب یہودیوں کو نکالا جا رہا ہے تو وہ بچے بھی چلے جا رہے ہیں ان کے ساتھ. تو ان انصاری عورتوں نے کہا، زبردستی کی کہ نہیں، آپ اسلام میں داخل ہو جاؤ تاکہ تمہیں مدینے سے نہ نکالا جائے. تو اس موقع پر کیا ہے، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا اکراہ فی الدین. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. تو جو آدمی کو اختیار دیا جائے، جو ان میں سے چاہے اسلام میں داخل ہو جائے اور مدینے میں رہ جائے، اور جو چاہے وہ کیا ہے، چلا جائے. زور اور زبردستی نہ کی جائے کسی بھی شخص کے لیے. آپ دیکھیں سبحان اللہ، یہ جاننا اور پڑھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب جنگیں ہوتی تھی تو جنگوں میں مرد مار دیے گئے تو عورتیں جو ہوتی تھی جن کو لوڈی کہا جاتا ہے، وہ مسلمانوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دی جاتی، تقسیم کر دی جاتی تھی. لیکن ان پر یہ پریشر اور دباؤ نہیں ہوتا تھا کہ مسلمان ہو جائے. ایک آدمی کے ماتحت ہے، اس کا ولی ہے، وہ ذمہ دار ہے اس کا وہ، اور اسی گھر میں ایک طریقے سے دیکھا جائے تو مسلمان اللہ کی عبادت کر رہے ہیں
اور جو ان کے ساتھ لونڈی ہیں یا دوسرے لوگ غلام ہیں مردوں میں، وہ سب کیا غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن دباؤ اور پریشر نہیں تھا کہ آپ اسلام میں داخل ہو جائیں، بلکہ مسلمانوں کے اخلاق و کردار سے وہ متاثر ہو کر کے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہی یمامہ کے رہنے والے تھے، یہاں کے سردار تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، صحابہ کو کتنی تکلیفیں پریشانیاں سب کچھ ہوئی، عمرے کی غرض سے نکلے، مسلمانوں نے، صحابہ نے دبوچ لیا، پکڑ لیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عزت کے ساتھ ان کو مسجد نبی میں قید کر دیا، 3 دن قید کر کے رکھا، صبح اور شام ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے رہے کہ کوئی پریشانی تو نہیں، کوئی تکلیف تو نہیں، ساری کی ساری چیزیں اس طریقے سے، اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ نے مجھ کو چھوڑ دیا تو آپ مجھ پر احسان کرنے والے ہوں گے، اور اگر آپ نے مجھے قتل کر دیا تو ظاہر ہے کہ میں گنہگار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص پر بھی کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں ڈالا جس نے آپ کو تکلیفیں پہنچائی اور دوسرے تمام لوگوں کو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 3 دنوں کے بعد جب آپ نے اس کو رہا کیا، ریلیز کیا سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ اسلام میں داخل ہو گئے، مجھ کو اپنا بنا کے چھوڑ دیا، کیا اسیری ہے کیا رہائی، اب چھوڑ کے کیا فائدہ، 3 دن رکھ کر کے آپ نے مجھ کو اپنا بنا لیا ہے، اب چھوڑ کے ایک مرتبہ آپ نے کوئی پریشر، کوئی دباؤ نہیں ڈالا، قیدی بن کر رہے، مہمان بن کر کے نہیں، قیدی بن کر کے مسجد نبوی میں رہے، اور مسلمانوں کی عبادت، ان کا اخلاق، ان کا کردار اور یہ ساری کی ساری چیزیں دیکھی، اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ ہمارے بلڈنگ میں اگر کوئی کافر رہتا ہے تو ہم سے بھاگتا ہے، پوری زندگی آپ کھپا دیں، اسلام میں داخل نہیں ہوگا، یہ اخلاق ہمارا، یہ کردار ہمارا ہے۔ پوری کمپنیوں میں مسلم بھرے ہوئے، 2-4 غیر مسلم رہتے، کبھی وہ اسلام کا نام تک نہیں لیتے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب ساتھ میں، لیکن وہ اخلاق کردار مسلمانوں کا، وہ تعلیم مسلمانوں کے پاس ہے کہ کسی کو متاثر ہی نہ کر سکے۔ اب اسلام کی دعوت کا ایک ہی طریقہ ہو گیا، اسٹیج پر سے بلاؤ، بس یہی ہے۔ اب اخلاق میں، کردار میں، برتاؤ میں، معاملات میں کوئی اسلام نہیں، کوئی اسلام نہیں رہ گیا۔ اگر یہی صورتحال ہوتی صحابہ کے درمیان، تابعین کے درمیان، تب تو بھائی ہو گیا، اسلام پھیل چکا ہوتا۔ اس کی جو برق رفتار تھی، یہ جو بجلی کی طرح تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف ہر آدمی بیٹھ کر کے، صحابہ بیٹھ کر کے تقریر کرتے تھے؟ اسلام تو ہر جگہ دکھتا ہے، صرف مسجد میں تو نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے اخلاق و کردار تمام چیزیں ہونے۔ تو کتنے مسلمان تجار تھے جو افریقہ وغیرہ میں رہ گئے، چائنا وغیرہ میں، دوسری جگہوں پر، یہی ذریعہ مسلمان تجارت کی غرض سے مختلف جگہوں پر پھیلے، اور ان کا اخلاق، کردار اور معاملات اور یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ان کو اسلام سے متاثر کرتی چلی گئی۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں کوئی زور زبردستی نہیں، کیونکہ زور زبردستی اس چیز کے لیے کی جاتی ہے جو انسان کو پسند نہ ہو، جو انسان کو پسند نہ ہو۔ اور جب کوئی چیز انسان کو پسند آ جاتی ہے تو اپنی طبیعت اور رغبت سے کیا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے۔ آپ اسلام کو پرزنٹ کریں، پیش کریں، ساری کی ساری چیزیں، لیکن کسی پر دباؤ نہ بنائیں۔ یہی چیز دوسری چیزوں میں ہونی چاہیے۔ مسلمانوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بدعتی ہیں، خرافاتی ہیں، شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں، ان پر بھی کیا ہے، ہم دباؤ نہیں بنا سکتے، زبردستی آپ آ جائیں، ہم ان کو بتائیں گے، سکھائیں گے، سمجھائیں گے ساری کی ساری چیزیں، لیکن یہ کہ طاقت اور قوت کا استعمال کیا جائے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا۔ تو اسلام میں زور و زبردستی نہیں، کیوں؟ کیونکہ قد تبین الرشد من الغی، ضلالت سے، گمراہی سے، جہل سے ہدایت واضح ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے، وہی سیم وہی چیز ہے جو اس سے پہلے ذکر کی گئی، اسی کا ایک طریقے سے خلاصہ۔ فمن یکفر بالطاغوت، طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طغا، یطغا سے بنا ہوا، جس کے معنی ہوتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ جب کوئی شخص کسی کو اس کی حد سے آگے بڑھا کر اللہ اور معبود بنا لیتا ہے، اس کی عبادت کرنے لگ جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ طاغوت ہو جاتا ہے۔ کسی کو اس کے مقام سے آگے بڑھا کر کے اس کو اللہ کے مقام پہ پہنچا دیا جائے، کیا ہے؟ یہ طاغوت۔ اور باقی اگر آپ دیکھیں تو طاغوت کے
کئی چیزوں کو، بتوں کو بھی طاغوت کہا گیا ہے، شیطان کو بھی طاغوت کہا گیا ہے، اور ہر وہ شخص جو حد سے آگے بڑھنے والا اس کو بھی طاغوت کہا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى، موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کہا کہ آپ دونوں فرعون کے پاس جائیں. انه طغى، وہ حد سے آگے بڑھ گیا، اپنی لمٹ کیا ہے اس نے کراس کر دی. کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، بندے سے وہ خالق بن بیٹھا، مخلوق سے خالق بن بیٹھا. تو اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا، یہ اس پہ غور کیجئے گا، اس پہ غور کیجئے گا، یہ بڑی اہم آیت ہے. یاد آ گئی تو ذکر کر دو اس پہلو کو بھی کہ دعوت میں کتنی بنیادی چیز. اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں اپنے دو عظیم پیغمبروں کو اللہ بھیج رہا تھا کس کے پاس؟ فرعون کے پاس، جس نے کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی. اور کیا کہا؟ فقولا له قولا لینا، تم دونوں جاؤ اور تم دونوں نرم گفتگو کرنا. قولا لینا، نرم گفتگو کرنا. کس کے پاس بھیجا؟ تو کیا کہا؟ نرم گفتگو کرنا. لعلہ یتذکر او یخشی، ہو سکتا ہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے اور ڈر جائے، اللہ سے ڈر جائے. کسی تابعی کا قول ہے کہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دو عظیم پیغمبروں کو اس شخص کے پاس بھیجا جو انا ربکم الاعلی کہہ رہا ہے، تو کہا نرم گفتگو کرنا. تو اندازہ کریں کہ اگر آپ ایسے بندے کے پاس جا رہے ہیں دعوت دینے کے لیے، اس کو سمجھانے اور سکھانے کے لیے، جو سبحان ربی الاعلی کہتا ہے، تو اس سے کس قدر نرمی سے پیش آنا چاہیے. دعوت میں جو بسا اوقات سختیاں ہمارے درمیان آ گئی ہیں، کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے، کبھی کبھار کیا ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے، اور کچھ لوگوں کے ساتھ پڑتی ہے. باقی یہ ہے کہ دعوت میں نرمی بہت بنیادی چیز ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہیں لکھا ہے، یاد بالضبط نہیں آ رہا کس کتاب میں، حالانکہ کئی جگہ لکھا ہو، انہوں نے کہا کہ حق ایک تو ویسے ہی کڑوا ہوتا ہے. حق کیا ہوتا ہے؟ کڑوا ہوتا ہے. اس کو محبت کے انداز میں بھی پیش کریں گے، نرم انداز میں پیش کریں گے، تو بھی لوگوں کے لیے کیا ہے اس کا ایڈمٹ کرنا، قبول کرنا بھاری ہوگا. تو اگر حق کو اپنی زبان کی کڑواہٹ اور کردار کی کڑواہٹ کے ساتھ پیش کر دیں گے تو کڑوے پہ کڑوا یہ کون قبول کرے گا؟ کڑوے پہ کڑوا کون قبول کرے گا؟ حق یوں ہی کڑوا ہوتا ہے، کیونکہ حق انسان کی ڈیزائر، اس کی خواہشات نفس کے خلاف ہوتا ہے. جو آپ کا دل کہتا ہے عام طور سے حق کیا اس کے خلاف ہوتا ہے. تو اگر آپ اسے سختی کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو قبول ہونے کے امکانات کیا ہے اور کم ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں وہ جماعتیں جو در حقیقت ضلالت اور گمراہی پھیلا رہی ہیں، لیکن اخلاق و کردار کی چھاؤں میں وہ لوگوں کو اپنا بنا لے جا رہی ہیں. وہ جماعتیں جو حقیقت میں ایک طریقے سے ضلالت اور صحیح دین کی تعبیر نہیں کر رہی، صحیح دین کو نہیں پیش کر رہی ہیں، وہ جماعتیں اپنے اخلاق و کردار کی بنیاد پر کیا ہے دوسروں کو اپنے اندر سمو لیتی ہے. اور وہ جماعتیں جن کے پاس حق موجود ہوتا ہے لیکن اگر دعوت کو بہتر انداز میں نہیں پیش کرتے ہیں تو پھر لوگ اسے ایڈمٹ اور قبول نہیں کر پاتے. اس لیے اس پر توجہ ہر شخص کی ہونی چاہیے. تو یہاں پر وہی لا الہ الا اللہ کو پھر بیان کیا، فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی طاغوت جس کی اللہ رب العالمین کے علاوہ عبادت کی جائے، ہر حد سے آگے بڑھا ہوا شخص. یہاں پر اللہ کے علاوہ جتنے لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ اپنی عبادت سے راضی، وہ سب طاغوت ہے. وہ سب کیا ہے؟ طاغوت. فمن یکفر بالطاغوت، جو طاغوت کا انکار کرے، یعنی اللہ کے علاوہ جتنی لوگوں کی عبادت کی جا رہی ہے اس کا انکار کرے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، اور اللہ پر کیا ہے ایمان لائے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. امسک یمسک، امساک کے معنی پکڑنے کے ہوتے ہیں، لیکن استمسک یستمسک کے معنی ہوتے ہیں مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا، مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا. یہاں امسکا یمسک امساک نہیں کہا گیا، فقط امسکا بالعروۃ الوثقی نہیں کہا،
بلکہ کیا کہا؟ فقط استمسکا بالعروۃ الوثقی، جو طاغوت کا انکار کرے، اللہ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ رکھا ہے، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ رکھا ہے۔ عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے اور جو اسلام کی آغوش میں آ گئے تھے، ان کے بارے میں صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ مسجد میں آئے اور 2 رکعت نماز ادا کی، تو جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے وہ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ شخص جنتی ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا کہ یہ شخص کیا ہے؟ جنتی۔ تو ایک شخص اس میں سے اٹھا اور اس نے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا کیا۔ اس سے پہلے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیرت کے بیان میں درس ہو چکا ہے کہ بڑے عظیم صحابی ہیں، جن لوگوں کی طرف علم جو ہے لوٹایا جاتا ان میں عبداللہ بن سلام ہے، دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے، اور یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو وہ شخص اٹھا اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ لوگ آپ کے بارے میں ایسا کہتے ہیں کہ آپ جنتی ہیں، آپ کیا ہیں؟ جنتی۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، یعنی اللہ ہر عیب اور کمی سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ ما ينبغي لأحد ان يقول ما لا يعلم، کسی بھی انسان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ باتیں کرے جو اس کا علم اسے نہیں ہے۔ وَسَأُحَدِّثُكَ لِمَا ذَاكَ، اور میں تمہیں بیان کرتا ہوں کہ اس کا اصل پس منظر کیا، اصل بات کیا ہے کہ میں نے ایک خواب دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے ایک خواب دیکھا اور میں نے اس خواب کو اللہ کے پیغمبر سے بیان کیا۔ خواب میں نے کیا دیکھا کہ میں ایک روضہ میں ہوں، روضہ الخضرا یعنی سرسبز باغیچے میں ہوں، ساری چیزیں اس کی کیا ہے؟ بالکل سرسبز ہیں، گرین ہے، ہری۔ اور اس روضہ کے درمیان، اس گرین اس پار جو ہے اس میدان کے درمیان کیا ہے؟ عمود من حدید، لوہے کا ایک پلر ہے، اسفلہ فی الارض وعلاہ فی السماء، جس پلر کا ایک حصہ زمین میں اور دوسرا کہاں ہے؟ آسمان میں۔ وفی اعلاہ عروہ، اور اس پلر کے اوپر کیا ہے؟ عروہ یعنی کڑا ہے۔ فقیل علی ارقہ، مجھ سے کہا گیا خواب میں کہ چڑھو، یعنی اس پلر پہ چڑھ کر جاؤ۔ تو میں کہا کہ میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، کیسے میں چڑھ سکتا ہوں؟ 2-4 کلومیٹر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ زمین سے لے کے آسمان تک۔ تو ایک شخص آیا پیچھے سے، اس نے کہا کہ چڑھو، اور میرا سہارا اس نے دیا اور میں میرے کپڑے کو سمیٹا اور کہا چڑھو، اور میں چڑھا یہاں تک کہ میں کہاں پہنچ گیا؟ آخری حصے میں پہنچ گیا، اس پلر کے آخری حصے میں پہنچ گیا۔ فاخذت بالعروہ، اس کے بعد میں نے اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، جو کڑا پلر کے اوپر تھا۔ پلر زمین میں، اس کا ایک حصہ زمین میں اور دوسرا آسمان کی بلندی پر، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ وہ کڑا تھا۔ فاخذت بالعروہ، تو میں نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ فقیل علی استمسک، اور مجھ کو کہا گیا کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ جب میں بیدار ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ابھی اس کو پکڑے ہوئے ہوں۔ جب آدمی خواب سے بیدار ہوتا تو کیا لگتا ہے؟ تو کہنے لگے کہ جب میں بیدار ہوا انا لفی یدی، گویا کہ وہ میرے ہاتھ میں ہے، اس کو ایسے پکڑے ہوئے ہیں۔ تو میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ قصہ بیان کیا ہے، یہ خواب بیان کیا، تو آپ نے کہا کہ تلک الروضہ الاسلام، وہ جو بالکل ہرا بھرا باغیچہ تم نے دیکھا کیا ہے؟ وہ روضہ کیا ہے؟ اسلام ہے، وہ روضہ اسلام ہے۔ وذالک العمود عمود الاسلام، اور جو پلر تم نے دیکھا ہے وہ اسلام کا پلر ہے۔
وَتِلْكَ الْعُرْوَةُ عُرْوَةُ الْوُثْقَىٰ، اور جو کڑا ہے وہ مضبوط کڑا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا. وَأَنْتَ عَلَى الْإِسْلَامِ حَتَّى تَمُوتَ، اور کہا کہ تم مرتے دم تک اسلام پر رہو گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ تم مرتے دم تک اسلام پر رہو گے. تو یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کیا ان لوگوں نے، یہاں سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم مرتے دم تک کیا ہے؟ اسلام پر رہو. یہاں پر جو اس آیت کی تفسیر میں اسے ذکر کیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نے عروۃ الوثقیٰ کو پکڑ لیا ہے. اور جو آدمی طاغوت کا انکار کر دے اور اللہ پر ایمان لائے فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، تو اس نے مضبوط کڑے کو کیا ہے؟ پکڑ لیا ہے. اب اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. لن انفصام لها، اور تفصیل ہے جو اس سے ٹوٹے گی نہیں، اس سے الگ اور جدا نہیں ہوگی. یعنی اتنا مضبوط کڑے کو اس نے پکڑ لیا ہے جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں. آدمی کسی بھی کو سہارا بنا لے کبھی بھی بے سہارا ہو جائے گا. یہ قاعدہ یاد رکھیے، دنیا میں کسی کو اگر آپ نے اپنے لیے بطور سہارا بنایا ہے تو کبھی بھی آپ بے سہارا ہو جائیں گے. لیکن جس نے اللہ کو اپنا سہارا بنا لیا، اپنا مددگار بنا لیا، وہ کبھی بے یار و مددگار نہیں ہو سکتا ہے. تو جس نے اسلام کو پکڑ لیا، اللہ کے دین کو پکڑ لیا، توحید کو پکڑ لیا، اس نے اپنے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا ہے کہ جس سے وہ جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، جس سے اس کو کبھی الگ نہیں ہوگا. واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی ہر آدمی کے اعمال سے، چاہے وہ برے ہوں یا اچھے ہوں، اللہ اسے سن رہا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ خوب جان رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بڑی پیاری بات بیان کی، اتنی پیاری بات کہ اگر ہم اس کو ریئلائز کر لے جائیں، محسوس کر لے جائیں، دل کے اندر یہ بات ہمارے گھر کر جائے، تو پھر دنیا میں ہی ہمیں جنت کی خوشبو کیا ہے؟ محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی. اور وہ کیا ہے؟ اگر ایک آدمی، جیسے آپ میں سے کوئی یہاں رہ رہا، صرف ایک اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں، ایک ملک کی، کہ کنگ ملک سلمان کہہ دیں ہارون صاحب سے کہ آپ پر میرا ہاتھ ہے، میں آپ کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہوں. ظاہر ہے ایک بڑا ملک، اس کا لیڈر، اس کا سربراہ اگر یہ کہہ دے تو آپ اندازہ لگے کہ اب وہ کسی کے پاس جائیں گے، کسی امیر کے پاس، کسی اور کے پاس جائیں گے، کسی وزیر کے پاس. اگر کنگ اور ملک یہ کہہ دے کہ بس میں آپ کا دوست، تو پھر یہ کسی کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارے لوگ اس کے کیا ہے؟ انڈر میں، نیچے. اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی ہے، مددگار ہے، قریبی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اللہ تعالیٰ دوست ہے کن لوگوں کا؟ ان لوگوں کا جو ایمان لائے. ان کا ولی کا مطلب اصل میں قریب کیوں ہوتے ہیں، دوست کیوں ہوتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے اولیاء الامور، جو بچوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کو اولیاء کہتے ہیں، ولی الامر کہتے ہیں، کیونکہ آپ کے معاملے کو وہی لوگ کیا ہے؟ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ دوست ہے، ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اب جب کسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ میں اس کا ولی ہوں، اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، اس کو کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہیں ہو جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، اللہ اس کو توفیق دینے والا، اللہ اس کی مدد کرنے والا ہے، اللہ اس کی رہنمائی کرنے والا ہے. ساری چیزیں کیا ہے؟ اب اللہ کے ذمہ ہو جاتی. ایسے کہا جاتا ہے ولی الامر، فلاں لڑکی کیا ولی فلاں ہے. تو آپ جانتے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پوری ذمہ داری ان کی، آپ لڑکی کے باپ ہے نا، تو لڑکی کی پوری ذمہ داری کس کی ہوتی ہے؟ والد پر ہوتی ہے. اس کو ولی الامر کہتے ہیں. آپ کے معاملے کا پورا ذمہ دار، دیکھ ریکھ کرنے والا سب. تو جب کوئی آدمی ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ پھر کس کی کسٹڈی میں آ جاتا ہے؟
وہ اللہ تعالیٰ کی کسٹڈی اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی نصرت کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کی دیکھ ریکھ کرنا، اس کی رہنمائی کرنا، اس کو اندھیرے سے اجالے کی طرف لانا. یہ ساری کی ساری ذمہ داری کس کی ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کی ہو جاتی ہے. اور جب کوئی آدمی ایمان میں نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے کیا ہے؟ نکلا ہوا ہوتا ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے. اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی خوشخبری. اس لیے نعمت اسلام کو، نعمت توحید کو کبھی ہلکا مت سمجھے، کبھی بھی ہلکا مت سمجھے. اس سے بڑی نعمت کا تصور ہی نہیں ہو سکتا. آپ اللہ کے ولی بن گئے تو پھر آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت. اور ولی ہمارے جو ایک ذہن و دماغ میں بنا ہوا نا کہ ایک الگ چہرے مہرے کا مالک اور یہ وہ جو بیٹھا تسبیح لے کے مالا جب رہا ہو اور جو ہے باہر نہ نکلتا ہو، کسی سے ملتا جلتا نہ ہو، شادی بیاہ نہ کرتا ہو، پیشاب پخانہ کرنے نہ جاتا ہو، نہاتا نہ ہو، ولی ہوتا نہیں. وہ تو شیطان ہے. ولی وہ ہوتا ہے جو توحید والا ہوتا ہے، سنت والا ہوتا ہے، لوگوں کے درمیان اٹھتا بیٹھتا ہے. سارے صحابہ اولیاء آپ میں سے سب انشاءاللہ اگر توحید والے تو سب اللہ کے ولی، سب اللہ کے ولی. آپ لوگ ولی سب اللہ کی. اس کا مطلب نہیں کہ کوئی الگ چہرے کا مالک ہو، الگ شکل و شباہت والا ہو. یہ سب اللہ کے ولی ہیں جو نعمت اسلام میں ہے، جو اسلام میں ہے، جو توحید میں ہے، جو سنت میں ہے. سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ان لوگوں کا جو ایمان والے، جو ایمان لائے. اس لیے اس پر انسان کو اگر فخر ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ اللہ نے اس کو اپنا ولی بنا رکھا ہے اور وہ نعمت توحید سے مالا مال ہے. یہ سب سے بڑا اعجاز ہے، سب سے بڑا فخر. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جب اللہ ولی ہو گیا تو کیا کرتا ہے؟ یخرجہم، اللہ اپنے ولیوں کو نکالتا ہے. کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے اجالے کی طرف، ضلالت سے ہدایت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف. اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو نکالتا ہے کہاں سے؟ گمراہی سے روشنی کی طرف، اندھیرے سے روشنی کی طرف. یخرجہم من الظلمات الی النور، کیونکہ جو توحید پر نہیں ہوتا اللہ اسے توفیق نہیں دیتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیے، جو مومن نہیں ہے وہ اللہ کی توفیق سے آری ہے. اللہ کی نصرت اور مدد کی وجہ توحید اسلام ہے. اگر یہ نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد ہمیں نہیں مل سکتی ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جنہوں نے کفر کیا ان کا ولی کون ہے؟ ان کے اولیاء طاغوت ہیں، شیاطین ہیں، اصنام ہیں. ہر وہ لوگ ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، جو سے آگے بڑے ہوئے ہیں. اب یہ کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات. ان کا کام کیا ہے؟ شیطان کا کام کیا ہے؟ یہ گمراہ گر پیروں فقیروں کا کام کیا ہے؟ یہ بندہ ہدایت پہ ہوتا ہے اس کو کیا کرتے ہیں؟ گمراہ کر دیتے. ایک اچھا بلا آدمی جو توحید جانتا ہے، اسلام جانتا ہے، ان کے پاس پہنچ گیا تو گمراہ ہو گیا وہ. تو والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. آپ جائیے ایسے لوگوں کے پاس، وہ آپ کو چلے، آپ کو یہ عرس، آپ کو یہ، آپ کو وہ، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ جن چیزوں کو نہیں جانتے، جو کفر و شرک آپ نہیں جانتے، نہیں کیے، جو بدعات آپ نہیں جانتے، وہ سب بتا کر کے آپ کو کیا ہے اور زیادہ جو ہدایت پہ آپ ہیں اس سے وہ گمراہی کی طرف لے کر چلے جاتے. یہی صورتحال یہ اللہ بیان کرتا ہے، یہ اللہ بیان کرتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. وہ ان کو روشنی سے اندھیری کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی لوگ ہیں. یہی کیا ہے؟ اصحاب النار، جہنم والے ہیں. ہم فیہا خالدون، جس میں کیا ہے؟ وہ ہمیشہ رہیں گے، جس میں وہ کیا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے. تو آدمی یہ تینوں آیات جو گزری ہے نا، آیت الکرسی، اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ تینوں آیات کو پڑھیے، دل کو ٹھنڈک ملے گی آپ کو.
سکون اور قرار آئے گا آپ کو. توحید اور دین اسلام جس پر الحمدللہ ہم لوگ قائم ہیں اس کا احساس ہوگا ہمیں کہ کتنی بڑی نعمت اور دولت. اس 3 آیت کے اندر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و عرفان کی بارشیں نازل کر دی. کتنا سہارا ہے اہل ایمان کے لیے, اہل اسلام کے لیے. اس میں کتنی زیادہ ہمارے لیے اس میں ڈھارس ہے, تسلی. دنیاوی آفات اور مصائب سے ٹکرانے کا حوصلہ اس سے ملتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا دوست, اپنا ولی بنا رکھا. اگر بظاہر دنیاوی اعتبار سے ہم آزمائش میں پڑ گئے, ہمارے ایمان کو ٹٹولنے کے لیے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے, تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں. اصل معاملہ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا نگہبان, وہ ہمارا ولی. نتیجہ اور رزلٹ اور عقبہ کیا ہے؟ ہمارے حق میں ہونا ہے. یہ اصل فکر ہونی چاہیے. یہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ انسان, یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ اتنا سارا معاملہ غزہ میں ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ مدد اور نصرت کیوں نہیں کرتا ہے؟ اکثر لوگ یہی کہتے رہتے ہیں کہ اتنے سارے حالات ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ مدد کیوں نہیں کرتا ہے. یہ ایک پوائنٹ ہے, لیکن اس سے پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کے کچھ رولز بنا رکھے ہیں. دیکھیے آپ اس رولز پر قائم ہے کہ نہیں ہے؟ اس پر قائم ہے. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. ان کنتم مشرکوں پر مشرکوں کی مدد کیوں اللہ کرے؟ تم نماز پڑھ کے شرک کرتے ہو, بغیر نماز پڑھے ہوئے شرک کرتے ہیں. شرک تو وہ بھی کرتے ہیں, شرک آپ بھی کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی؟ مشرکین پر مشرکین کی مدد کیوں؟ کتنے ہمارے لوگوں میں ایسے بھی. اور یہ ایک پوائنٹ ہو گئی. دوسری پوائنٹ یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ مظلوم ہے, آپ پر ظلم کیا جا رہا تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کی کیا ہے مدد کر دے, بلکہ اللہ تعالیٰ امتحان اور آزمائش لیتا ہے, صبر دیکھتا ہے آپ کا, تاکہ کھوکھلے لوگ الگ ہو جائیں اور مضبوط قائم رہ جائیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی خباب بن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح سے صحابہ نے شکایت کی, آپ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے, اللہ کے پیغمبر کا زمانہ, مقام کوئی عام مقام نہیں, وہ اس جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا. آپ غزہ کو پریشان ہو گئے دیکھ کر کے, یہ کہہ کے کہ فلسطین ہے, نبیوں کا شہر ہے, یہ ہے وہ ہے. اس مقام پر مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے جس کو البلد الامین کہتے ہیں. المسجد الحرام میں ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں پر, اور اللہ کے پیغمبر مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے, آپ لیٹے ہوئے, اور صحابہ آ کر آپ سے شکایت کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے, آپ مشرکین کے لیے بددعا کیوں نہیں کرتے, کیا ہم حق پر نہیں وغیرہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے, ابھی تم گھبرا گئے, تم سے پہلی امتوں کو اس توحید کے لیے زندہ چلا دیا جاتا تھا, بیچ سے آریوں سے پھاڑ دیا جاتا, 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے, پر ان سے یہ تکلیفیں اور پریشانیاں ان کو اسلام سے موڑ نہیں سکی, اور تم ذرا ذرا سی تکلیفوں تو ابھی گھبرا گئے. الف لام میم حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. نتیجہ اور رزلٹ کے اعتبار سے یقینی طور پر اہل ایمان کا غلبہ یقینی, شبہ نہیں ہے اس میں. اسلام ہی غالب ہو کر رہے گا, اگرچہ اس کو لوگ مٹاتے رہے. غالب ہونے کے لیے اسلام آیا, لیکن ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ پہ غالب ہو جائے. ہو سکتا ہے آپ کے بعد والے لوگوں کے ہاتھ پہ غالب ہو, یہ ضروری نہیں کہ آپ کے ہاتھ پر غالب ہو. مدد یقینی طور پر کرے گا اللہ رب العالمین, لیکن آپ کے اعتبار سے نہیں, آپ کے حساب سے نہیں. آپ ٹائم نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ کو, اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو مدد کرے گا, لیکن اس کا مدد کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کی مدد کرے گا. اللہ اپنے وعدے سے مکرنے والا نہیں, لیکن آپ کے ٹائم سے نہیں. ٹائم آپ کا نہیں ہوگا, وقت آپ کا نہیں ہوگا, جگہ آپ کی نہیں ہوگی, یہ سب اللہ تعالیٰ طے کرے گا. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے, مدد کرے گا. تو ان چیزوں کو, ان بنیادوں کو ہمیں جاننا چاہیے. 13 سال مکے میں مسلمانوں کی جو صورتحال رہی وہ مکی دور کو پڑھنے والے لوگ اچھے سے جانتے ہیں. آپ نے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو مکہ سے ہجرت کرایا کہاں, حبشہ کی طرف. خود آپ پر جو ظلم و ستم کیا گیا وہ ناقابل بیان ہے, جبکہ آپ کو پروٹیکٹ کرنے والے, آپ کی حفاظت کرنے والے کتنے افراد اور کتنے لوگ تھے, لیکن جن کا کوئی سہارا نہیں تھا,
جو خاندانی اعتبار سے مضبوط نہیں تھے. آپ دیکھیں ان کی صورتحال کیا تھی، بلال کی، صہیب بن سنان کی، عمار کی، یاسر کی، سمیہ کی، سارے لوگوں کی. تو اس لیے یہ ایک طریقے سے اللہ کی طرف سے کیا ہمارے لیے بشارت اور خوشخبری ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. یہ آیت مکمل ہوئی. اب اس کے بعد جو آیت نمبر 258 یہاں سے 58 نمبر کی آیت میں ابراہیم علیہ السلام کا جو بادشاہ سے مکالمہ، ایک ڈیبیٹ اور مباحثہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اسے توحید پر اللہ تعالیٰ اسے ذکر کر رہا ہے. آئندہ ہفتے میں انشاءاللہ اس کا ذکر آئے گا بإذن اللہ. سوال کے انداز میں سیرت کا درس انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، اور انتہائی مختصر انداز میں. کس پہاڑ پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو جواب دینا چاہے گا پہلے ہاتھ اٹھائے گا تاکہ فوضا نہ ہو، اور پھر میں اپنے اعتبار سے سلیکٹ کروں گا. کس پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر اندازوں کو کھڑا کیا تھا؟ اس پہاڑ کا اس زمانے میں نام کیا تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا؟ موجودہ جو نام ہے وہ نہیں، اس زمانے